پہلوان یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں تو آپ کی طاقت عیاں ہو، آپ کی طاقت کا اظہار ہو، آپ بڑے تن و من صحت مند مشہور ہو جائیں۔ نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان حقیقت میں وہ ہے الذی یملک نفسہ، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، اپنے نفس پہ قابو پا لے غصے کے موقع پر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں آج آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع، پہلوان کون ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں تو آپ کی طاقت عیاں ہو، آپ کی طاقت کا اظہار ہو، آپ بڑے تن و من صحت مند مشہور ہو جائیں۔ نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان حقیقت میں وہ ہے الذی یملک نفسہ، جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، اپنے نفس پہ قابو پا لے غصے کے موقع پر۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو جہاں پر جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے، انسان میں اس کی رگوں میں خون بھی چلتا ہے اور گوشت پوست کا وہ بنا ہے، اور پھر اس کو اللہ رب العالمین نے علاقائی اعتبار سے اس کے جسم کی نشو و نما مختلف غذاؤں پر اللہ رب العالمین نے مبنی رکھی ہے کہ یہ غذائیں یہ استعمال کرے گا، اس کی جسم کی نشو و نما ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی رکھا ہے، علاقائی اعتبار سے ریجنلی ہر شخص کی غذا ویری کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، ہر شخص کا مزاج دوسرے انسان کے مزاج سے مختلف ہے۔ ایک شخص کو مثلاً کھانے میں ایک چیز پسند ہے، دوسرے کو وہ پسند ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اختلاف، یہ ڈائیورسٹی یہ فیملی کے اندر بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے کہ ایک چیز ایک کو پسند ہے، دوسرے کو پسند نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں ہر شخص کی اس کی پسند ناپسند اس کی ویریشن رکھی ہے، آن دا سیم پیٹرن اللہ رب العالمین نے مزاج میں بھی اختلاف رکھا ہے۔ کسی شخص کو ایک چیز دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے، کسی شخص کو ایک چیز دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اب ہیں دونوں شخص دنیا میں، اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے جو موسیقی کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والکوبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ شراب حرام کی، میوزیکل انسٹرومنٹس بھی حرام کیے۔ ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی، تو دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شراب کو پسند کرنے والے ہیں، وہ اپنی بقا ہی اس پہ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے ایک شخص وہ غصے میں آتا ہے، اس کے مزاج میں تیزی ہے، ایک شخص کو دیکھتا ہے، اس کی عادات کو دیکھتا ہے، اس کے مزاج کو دیکھتا ہے، اسے خوشی ہونے کی بجائے اسے غصہ آتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے کہ ایک پہلوان ہے، ریسلر ہے، ہم نے مختلف ریسلر تاریخ میں بھی دیکھے ہیں، تو وہ جو اپنے مخالف کو، اپوننٹ کو پچھاڑ دیتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا ریسلر ہے، بہت بڑا پہلوان ہے۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ یہ پہلوان نہیں ہے، یہ تو فزیکلی اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس ٹرکس تھے، جن ٹرکس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے اپنے اپوننٹ کو پچھاڑ دیا۔ حقیقت میں پہلوان کون ہے؟ حقیقت میں پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ اس کو غصہ آیا، اس کے مزاج میں تیزی آئی۔ اب اس غصے کو اگر اس نے قابو پا لیا ہے، اس غصے کو کنٹرول کر لیا ہے، تو حقیقت میں یہ بہت بڑا پہلوان ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر کہا مجھے وصیت کیجئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو کہا، حدیث میں آتا ہے فردد مرارا، کہ آپ نے اس کو کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ غصہ نہ کر۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے مزاج میں تیزی ہوگی، اس کے مزاج میں ذرا اس طرح کا مزاج اس کا ہوگا کہ فوراً غصہ آتا ہوگا، اور غصے میں انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اس کی ریشنل اپروچ جو ہے وہ دب جاتی ہے، غصہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ سائیکولوجیکلی بات ہے، پھر انسان کی قوت فیصلہ جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کہا کہ غصہ نہ کیا کر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی، ان مومنوں کی جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی جنت سے، بہت بڑے باغات سے نوازنا ہے۔ انہیں فرمایا کہ یہ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ وہ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ وہ متقین وہ لوگ ہیں جو تنگی خوشحالی ہر لحاظ سے خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، اپنے غصے کو ختم کر جانے والے، غصہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اپنے مزاج کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، اور جب یہ سارے معاملات ان کے کنٹرول میں ہوں تو پھر وہ بہتر قوت فیصلہ کرتے ہیں۔ قوت فیصلہ ان میں ہوتی ہے، فیصلہ اچھا کریں گے، اور جلدی میں آ کر، جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ عمومی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مزاج کو بہتر رکھنے کے لیے، ہمیں فیصلہ سازی کی قوت کو بہتر بنانے کے لیے، دوسروں کے لیے فریٹرنیٹی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے، دوسروں میں قبولیت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے، اسی لیے یہ بات فرمائی کہ آپ غصہ نہ کیا کریں۔ غصے کو کنٹرول کریں گے، آپ اللہ کے ہاں بہت بڑے پہلوان ہیں۔ آپ نے اس چیز کو گرا لیا ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، آپ نے اس چیز کو شکست دے دی ہے جس کو پینا، کاظمین الغیظ جس کو کہا گیا ہے، کہ پھر آپ جنت کے مستحق بنیں گے۔ گویا آپ بہت بڑے پہلوان ثابت ہوئے کہ آپ نے اتنے بڑے جذبے کو، اتنے بڑے ہیجان کو آپ نے شکست دے دی۔ تو محترم ناظرین، یہ غصے کو کنٹرول کرنا، اس کو پی جانا، جذبات میں نہ آنا، یہ آج کی ضرورت ہے۔ بالخصوص ہمارے یوتھ کو، نوجوان نسل کو بات بات پر جذباتی ہونے کی بجائے اس حدیث کو مد نظر رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔